بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مرید کے کی یہ تقریباً 18ویں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، جس کے اندر جہاں تاجدار ختم نبوت کی پاسداری کی بات کی جاتی ہے، جہاں کائنات کے امام کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، وہی اتحاد امت کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اہلیان مرید کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس اتحاد امت کی دائی، اتحاد امت کا منظر پیش کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے جید و ممتاز اکابرین اور قائدین کو ایک اسٹیج پہ جمع کرتے ہیں۔ آپ سماعت فرما رہے تھے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کو، آپ سماعت فرما رہے تھے جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری صاحب کو، اور آپ کے سامنے موجود ہیں قائد جمعیت اور پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ جوڑ مشترکہ جماعت تحریک حرمت رسول پاکستان کے مرکزی چیئرمین مولانا امیر حمزہ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پاکستان کی بڑی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے مرکزی چیئرمین چوہدری خالد مسعود سندھو صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کے معروف شاعر ابن شاعر سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن، جو پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں کئی ممالک میں پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں جب میں نے رابطہ کیا تو نیو یارک میں تھے، دوبارہ میں نے رابطہ کیا سعودی عرب میں تھے، ابھی آپ کے سامنے تشریف فرمائے سید سلمان گیلانی حفظہ اللہ تعالی، ابھی ان کے بعد تحریک منہاج القرآن پاکستان کے مرکزی رہنما پروفیسر فیاض بشیر قادری صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبند کے اکابرین میں سے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کے سربراہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب آپ کے مرید کے میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ساری جماعتوں کے ذمہ داران کو ہم نے جمع کیا، اور امت کے اندر ہم نے اتحاد کا منظر پیش کیا۔ جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے امت کو کسی بھی مسئلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سیلاب کا معاملہ ہو، زلزلے کا معاملہ ہو، امت کو کئی مسائل درپیش ہو، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی مسلم لیگ نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، امت کو بچانے کی بات کی ہے، پاکستان کے دفاع کی بات کی ہے، پاکستان کے استحکام کی بات کی ہے۔ وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، وہ حرمت رسول کا معاملہ ہو، وہ سیلاب اور زلزلے کے معاملے ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اسٹیج سے امت کو بچانے اور امت کے استحکام کی بات ہوئی ہے۔ اور ابھی بلا تاخیر قبل اس کے کہ آپ کے محبوب شاعر آپ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں سید سلمان گیلانی صاحب کو، قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں، ان سے قبل پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی چیئرمین محترم جناب چوہدری خالد مسعود سندھو صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں محترم جناب قائد ڈویژن محترم ابو الہاشم ربانی صاحب، وہ تشریف لائے، علی عمران شاہین صاحب تشریف لائے، مفتی ندیم معاویہ صاحب تشریف لائے، شہر کے بڑے ایسے چہرے ہیں، محترم جناب احمد علی دانش صاحب تشریف لائے، بہت سے ایسے چہرے جو تشریف فرمائیں، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محترم جناب چوہدری خالد مسعود سندھو، مرکزی چیئرمین مرکزی مسلم لیگ پاکستان۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام اسٹیج پر موجود معززین اور اس پنڈال میں موجود تمام معززین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدہ ختم نبوت پہ آپ نے علماء اکرام کی بہت پرمغز گفتگو سنی۔ میں جو بھی عرض کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کے سامنے میری بات سورج کو چراغ بنانے کے مطلب ہے، لیکن
میں چند گزارشات جناب کے سامنے رکھوں گا۔ میرے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کا انداز وہی ہونا چاہیے تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ میں کیا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اتنی جنگیں ہوئی، مسلمانوں کا اتنا نقصان کبھی نہیں ہوگا جتنا جنگ یمامہ میں ہوا۔ 1200 صحابہ اکرام، جن میں سے تقریباً 700 صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحت اس دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کسی طرح کی رعایت نہ برتی گئی۔ ہمارے علماء اکرام نے اس جدالی فتنے کے لیے اس وقت فکری انداز میں تو بہت بڑی جنگ لڑی، اس میں کوئی کمی نہ رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو صرف فکری انداز میں نہیں، فکری لیول پہ نہیں، مذاکرتی انداز میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، اس پہ فیصلہ چاہیے تھا، کیونکہ ختم نبوت کے بات پہ، ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا، صرف فیصلہ ہوتا ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کہتا ہے کہ میں خدا خاصہ میں نبی ہوں، وہ صرف اور صرف اس کا حل بحث نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کا سرطان سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ نے جنگ یمامہ میں دیکھا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جہاں جہاں بھی ختم نبوت کی بات ہوئی وہاں کسی بحث کی بات نہیں ہوئی، وہاں صرف اور صرف عمل کی بات ہوئی، فیصلے کی بات ہوئی، حکم کی بات ہوئی اور اس پہ عمل درآمد کی بات ہوئی۔ ختم نبوت کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان وہ کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی فکری اعتبار سے کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ختم نبوت کے مسئلے پہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار نہیں رکھتا۔ یہ وحد مسئلہ ہے جو انسان کی ایمانیت سے تعلق رکھتا ہے، جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اہل ایمان میں کہنا اس کے لیے جو ہے درست نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس حوالے سے ہر وقت تیار رکھنا ہوگا۔ آج اس دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مختلف انداز میں یہ دجالی فتنے اٹھ رہے ہیں، کبھی کسی حکومت میں، کبھی کسی حکومت میں، کبھی اسی انداز میں، اور کبھی جو ہے بیان حلفی کے انداز میں، کبھی آئین میں ترمیم کر کے، کبھی کسی نہ کسی انداز میں۔ یہ لوگ وہی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو متنازع بنا کے اس ملک میں قانون میں، آئین میں ترمیم کر کے یہ ان کو سطح پہ لانا چاہتے ہیں جو ہم کب کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسول، آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا رسول بعدی۔ جب یہ بات فرما دی گئی لا نبی بعدی لا رسول بعدی، تو اس کے بعد ہمیں ایک اور انداز میں یہ سوچنا ہوگا کہ جب اس کائنات میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آپ نے صرف ایک اعتبار سے لوگوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے سیاسی اعتبار سے بھی نظام دیا۔ اسلام کا نظام معاشی نظام بھی ہے، اسلام کا نظام سیاسی نظام بھی ہے، اسلام کا نظام معاشرتی نظام بھی ہے، اسلام کا نظام حکومتی نظام بھی ہے۔ تو ہم ختم نبوت کے لیے جو ہم فکری انداز میں اس طرح آگے بڑھتے ہیں، کیا ہم نے سیاسی نظام میں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی نظام کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے معاشی انداز میں معاشی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو بھی سود کا کاروبار کرنے والا ہے، سود کے نظام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے، کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے ووٹ دیا تو پھر انہیں لوگوں کے لیا جو سود اور سود کو بڑھانے کے لیے کام کرتے تھے، جنہوں نے IMF کو ہم پہ مسلط کر دیا، جنہوں نے ورلڈ بینک کو ہم پہ مسلط کر دیا۔ اور آج ہم ابھی میرے محترم بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان
نہیں بننے دیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان اس وقت امریکہ کی کالونی کیا اس سے آگے بڑھ گیا ہے. ہم تو IMF کی مرضی کے بغیر اپنے لوگوں کے بلوں میں بھی ریلیف نہیں دے سکتے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کی کالونی نہیں ہیں؟ ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا, ہمیں اس ملک کو واپس لانا ہوگا, اس ملک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں کے ساتھ انصاف ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ ترقی کریں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ انصاف ہو, تو پھر ہمیں واپس آنا ہوگا. ہمیں اپنے برادریوں سے باہر نکل کر, ہمیں اپنے دھڑے بندیوں سے باہر نکل کر, ہمیں اپنے علاقائی سیاست سے باہر نکل کر, ہمیں اپنے گروہوں سے باہر نکل کر, ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع ہمیں ایک ہونا ہوگا, اور اس نظام کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی. ہمیں ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی بات کرتے ہیں, جو ان کے لیے عمل اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں, جو ان کے لیے ہر حد تک ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں ایک مرتبہ بڑا غور سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے جرنیلوں کو دیکھ لیا, ہم نے پیپل پارٹی کی حکومت کو دیکھ لیا, ہم نے نون لیگ کی حکومت کو دیکھ لیا, ہم نے دیگر لوگوں کو بھی دیکھ لیا. جو بھی آیا اس نے اس ملک کو لوٹا, کرپشن کی, اور اس ملک کو بیچ کے رکھ دیا, لوگوں کو غریب کر دیا, ملک کمزور ہوتا گیا, عوام غریب ہوتے گئے اور یہ امیر ہوتے گئے. اگر ان کی تربیت ہوتی, اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تابع کام کرنے والے ہوتے, خدا کی قسم کبھی یہ حالات نہ ہوتے, کبھی یہ بات نہ ہوتی, کبھی اس طرح کی آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آج غریب آدمی مر جا رہا ہے, غریب آدمی بل جمع نہیں کرا رہا, غریب آدمی اور کوئی کھانے کی چیز خرید نہیں سکتا. لوگ آپ دیکھتے ہیں روزانہ اخباروں میں, کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سمیت مر جاتی ہے, کبھی کوئی باپ اپنے خاندان کے سمیت خودکشی کر لیتا ہے. یہ صرف اور صرف ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سے انحراف کر کے ان لوگوں کو آگے لائیں گے جو صرف اور صرف اپنے لالچ کے لیے, اپنے مقصد کے لیے اس ریاست کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس ریاست کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہی حالات ہوں گے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ختم نبوت, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدے کا پیغام صرف یہی نہیں ہے کہ جو شخص نبی کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, وہ دجال ہے. ختم نبوت کے عقیدے کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی سیاسی نظام آنا ہے, نہ کوئی معاشی نظام آنا ہے, نہ کوئی حکومتی نظام آنا ہے. پھر اس لیے ہمیں اسی نظام کو آگے لے کے چلنا ہوگا, اسی معاشرت کو آگے لے کے چلنا ہوگا, اسی معاشرت کو آگے لے کے چلنا ہوگا, اسی حکومتی نظام کو آگے لے کے چلنا ہوگا جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عملاً اپنی باتوں پہ جو عمل نہیں کرتے, اور ہمیں اس بات سے غور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. ہمیں اپنے دائرے سے باہر نکل کر صرف اور صرف آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کرنا ہوگا, اور ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا, ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح یہ پاکستان صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم علیحدہ ہو کے نمازیں پڑھیں, ہم علیحدہ ہو کے روزے رکھیں. ہم ایک علیحدہ ہو کر اس ملک میں اسلامی نظام کو نفاذ کے لیے, اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے, اس کے تحت اس کو حکومت چلانے کے لیے, اور اس کے تحت لوگوں کو یہاں پہ انصاف فراہم کرنے کے لیے, معاشی نظام دینے کے لیے ہم نے علیحدہ ملک لیا. لیکن ہم آج نظام وہی رہا, معاشرت وہی رہی, معاشرت وہی رہی, لیکن ہم صرف اور صرف نام کے آزاد ہو گئے. خدا را غور کرو, آج اس مخصوص دن پہ اس حوالے سے, ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے, اس اعتبار سے بھی غور کرو کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام, جو دین, جو معاشرت دے گئے تھے,
اسی کو لے کے آگے چلنے کا وعدہ کرو تاکہ اس دنیا میں بھی فلاح ہو، ہم اگلی دنیا میں بھی بہتری ہو، اور ہم اس دنیا میں بھی بہتری ہو، لوگوں کے لیے کام کریں۔ اس لیے جب پاکستان بننے کی تحریک چل رہی تھی تو قائد ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نعرہ تو ہم یہ لگاتے ہیں اور معاشرت ہم یہودیوں کے اپناتے ہیں، ہم سودی نظام یہودیوں کا لیتے ہیں، سیاست ہم برطانیہ کی لیتے ہیں، ہم حکومتی نظام ہم امریکہ سے لیتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جب یہ نعرے کے تحت یہ ملک لیا تو ہمیں وہ نظام ہم یہاں پہ کیوں نہیں اپلائی کیا؟ ہماری فلاح اسی وقت ہے، ہماری بہتری اس وقت ہے، اس ملک میں ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم سودی نظام سے پرے ہٹیں گے، سودی نظام کو خیر بد کریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام اور وہ حکومت قائم کریں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں اور آخر میں سب منتظمین کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت